السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام ہی مسلمان ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اپنے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طریقے سے بسا لیں ہم لوگ کہ ہماری اور آپ کی جو کامیابی ہے، ہمارے بچوں کی کامیابی، ہماری اولاد کی کامیابی اور ہم تمام مسلمانوں کی جو کامیابی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ماں باپ سمجھ لیں، تمام مسلمان سمجھ لیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں اور اپنے دل میں اس کا یقین رکھیں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا تو ہماری کامیابی ہے، اور اگر حضور کے طریقے کو ہم نے چھوڑا تو یاد رکھیے ناکامی ہی ناکامی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو جوتے پڑیں گے، دنیا میں بے عزتی ملے گی، دنیا میں بھی رسوائی ملے گی، دنیا میں کیڑے مکوڑوں جیسے ہم سمجھے جائیں گے، اور آخرت میں ناکامی ہوگی وہ الگ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ آج جب ہم نے یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دی ہے اور ہمارا یقین یہ بنتا جا رہا ہے کہ نہیں، کامیابی تو اس راستے پہ ہے، کامیابی تو اس راستے پہ ہے، پھر ہمیں رسوائیاں مل رہی ہیں، ہمیں اپنا سر شرم سے جھکانا پڑ رہا ہے، ہماری آنکھیں اٹھنے کے قابل نہیں رہ گئی ہیں، آج ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے اور ہمارے یقین سے بھی یہ بات نکل گئی ہے کہ حضور کے طریقے میں کامیابی ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لو، جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ واقعہ آپ کو میری یہ بات یاد دلائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کتنے سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ مسلمان لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، مسلمان لڑکی نے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ واقعات آج ہمیں سننے کو کیوں ملتے ہیں؟ اور حد تو یہ ہو گئی کہ ایک مولانا کی بیوی نے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کے شادی کر لی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، حیرانی ہو رہی ہے نا کہ ایسے کیسے پاسبل ہے؟ پاسبل ہے جب دنیا کا فائدہ ہمارے پیش نظر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم سائڈ سے رکھ دیں گے۔ یاد رکھو، رسوائی ہی ملے گی، بے عزتی ہی ملے گی، آپ کچلے ہی جاؤ گے، آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی، آپ کا سر نیچے جھک جائے گا، کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ نسلوں تک ہماری عزت ملیہ میٹ ہو جائے گی، نسلوں تک ہم بے ایمان سمجھے جائیں گے، نسلوں تک ہمارا نام جب لیا جائے گا تو لوگ شرمندہ ہوں گے۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے معاشرے سے پردے کا نظام ختم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ جو باتیں بیان فرمائی کہ دیکھو اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو، اپنے بیٹیوں کو غیر محرم سے بچاؤ، اور وہ بھی غیر محرم جب دوسرے مذہب کا ہو، اس سے تو پھر بچانا اور لازمی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوا؟ مولانا صاحب کی جو بیوی تھی، ان کو یہ کوچنگ سینٹر میں بھیجا کرتے تھے، اور ان کا ایک غیر مسلم دوست تھا جس پر بڑا بھروسہ تھا صاحب، اس کے ساتھ ہی اس کو بھیجتے تھے۔ یہ تو کام سے چلے گئے اور اس سے کہہ کے چلے جاتے تھے کہ میری بیوی کو لے جانا اور کوچنگ سینٹر میں چھوڑ دینا۔ ارے صاحب، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ارے آج کل دنیا کی تعلیم بڑی ضروری ہے، خواتین کو پڑھانا چاہیے، بالکل پڑھانا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر نہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو گے، یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ناکامی ہاتھ لگے گی، شرمندگی ہاتھ لگے گی، آپ کا نام اس طرح سے مٹی میں مل جائے گا کہ آپ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ پھر کیا ہوا کہ وہی جو ان کا دوست تھا مولانا صاحب کا، جو ان کی بیوی کو لے کر کوچنگ سینٹر اور جہاں بھی انہیں جانا ہوتا ہوگا لے کر جاتا تھا، دونوں میں دوستیاں، معاشقہ شروع ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ شادی کر لی دونوں نے، اور شادی کرنے کے بعد یہ تصویریں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ جو مولانا کی بیوی تھی وہ کھل کے بول رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں، مجھے یہ سنسکرتی بہت اچھی لگی، مجھے یہ طریقے بہت اچھے لگے، اسی لیے میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچئے ذرا، جو بھی کچھ ہے نا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جب ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے تو پھر آنکھیں جھک جائیں، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کا نام بے عزتی میں مل جائے، آپ کی عزت مٹی میں مل جائے، کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے اس کا واحد سالوشن یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ اس طرح سے دیندار گھرانوں میں بھی اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ پردے کا کوئی اہتمام نہیں۔ ارے صاحب ایجوکیشن ضروری ہے، پردے کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، غیر مسلم سے مل رہی ہے، مسلم سے مل رہی ہے، ارے بھائی آپ اس کی تربیت کرو نا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تعلیم مت دو، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو بھول جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو، خوب دو، اپنی بیٹی کو خوب قابل بناؤ، لیکن اسلام کو چھوڑ کر نہیں، اسلام کو فالو کروا کے، تاکہ اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی فکر اس کے دل میں ہو۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔